بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اب آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی سینسٹیو ہیں اور بڑی کلوز سرکٹ میں ہونے والی گفتگو ہے، اور یہ پاکستان کے چند ایک بڑے طاقتور ترین لوگوں کا جو کلوز سرکٹ ہے اس میں یہ ہونے والی گفتگو ہے، جو مجھ تک اللہ کی مہربانی سے پہنچ جاتی ہے گھوم گھما کے خبر. آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ عمران خان صاحب کی جو سول نافرمانی کی کال ہے جو آج انہوں نے بائی دا وے دے دی ہے، اور وہ کال کو یا اس کال کو پاکستان کے طاقتور ترین حلقے یا جو طاقتور ترین افراد کا جو کلوز سرکٹ ہے وہاں پر کس زاویے کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے اور کیا گفتگو وہاں پر ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بہت سی چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں یا جو حالات اور وقت کے سرفس کے اوپر جو نظر آتی ہیں ہمیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے جو محرکات ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن وہ جیل میں کیا کر رہے ہیں، جیل سے نکلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون ان سے ملنا چاہتا ہے، کون ان سے نہیں ملنا چاہتا، کون چاہتا ہے کہ ان کی بات کا پازیٹیو جواب دیا جائے اور کون ان کو اسیس کرتا ہے کہ یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں. تو چیزیں جو منظر کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، جو پردہ اسکرین کے اوپر جو فلم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فلم کس طرح بنتی ہے، اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہوتا ہے جو ہوتا نہیں، اور وہ ہو جاتا ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح کا ایک منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا، کیا کہا گیا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر کہا گیا، وہ بڑا اہم ہے. یہ میں دو چار چیزیں اور کچھ سوالات. سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نام پڑھے ہوں، ضیاء الرحمان جو پہلا نام ہے جن کو آج 9 مئی کے مقدمات میں سزا ہوئی ہے، ان میں سے ایک نام ہے ضیاء الرحمان، 10 سال قید بامشقت. کیا آپ اس شخص کو اس سے پہلے جانتے ہیں؟ کیا آپ کو جو دوسرا شخص ہے جس کو سزا ہوئی ہے 10 سال قید بامشقت، جان محمد خان، اس کو آپ جانتے ہیں؟ اس کی ولدیت کا آپ کو معلوم ہے؟ اسی طرح محمد عمران محبوب، ان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ کسی جنرل کے بیٹے ہیں، یہ داماد ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک کرنل کے بھائی ہیں، اور یہ اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ ان کی فوٹیج یہ سب سے پہلے غالباً ان افراد میں شامل تھے جو لاہور کے کور کمانڈر کے صدر دروازے کے اوپر پہنچے اور انہوں نے وہ گیٹ کھلوایا اور گیٹ کھول دیا گیا. انہوں نے پتہ نہیں کیا بات کی، گیٹ کھول دیا گیا اور ان کو سزا ہوئی ہے. چلیں یہ بائی ڈیفالٹ آپ ان کو جانتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں، داؤد خان، علی شان، محمد حاشر، محمد عاشق، بلال، شاکر اللہ، رحمت اللہ، عدنان احمد، یاسر نواز، سعید عالم، انور خان، یہ سارے افراد جو 25 کے 25 افراد ہیں، ان میں سے آپ شاید کسی ایک کو پرسنلی تو جانتے ہوں. عمومی ان کی نہ کوئی شہرت ہے، نہ ان کا کوئی نام تھا، اس میں معرفہ، ان کا اسم اس میں معرفہ نہیں تھا، ان کا نام کوئی مشہور نام نہیں تھا، یہ کوئی برانڈ نہیں تھے. کیوں برانڈ نہیں تھے؟ نہ یہ کوئی سیاستدان ہے، نہ یہ کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نہ ان کے ابا جی کوئی سابق چیف جسٹس ہیں، یا عدلی جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے ان میں سے ان کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے. رولنگ ایلیٹ کو ماسو ہے یہ، اور رولنگ ایلیٹ کرنل بھی رولنگ ایلیٹ کا کتنا بڑا پارٹ ہوتا ہے؟ کوئی اتنا بڑا پارٹ نہیں ہوتا. جو ریڈ ٹیپ شروع ہوتی ہے یہاں پر، جو وہاں سے جو رولنگ ایلیٹ کا آپ اگر کہنا چاہیں تو بینیفیشری کہہ لیں آپ، رولنگ ایلیٹ کے بینیفیشریز، جس طرح ہم ہیں رولنگ ایلیٹ کے بینیفیشری صحافی. تو ان میں سے جتنے آپ کے 25 کے 25 لوگ یہ جو آپ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ ان میں سے رولنگ ایلیٹ کا نہ تو کوئی پروردہ ہے، نہ کوئی براہ راست بینیفیشری ہے، نہ رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ تو ہونی تھی، ہو گئی.
اب اس کے اوپر اعتراض اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ حسان نیازی کو سزا کیوں نہیں ہوئی. سوال اٹھ رہا ہے کہ جنرل جمیل حیدر کا احوال میں نے آپ کو بڑے عرصہ پہلے بتایا تھا, اور وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی کور کمیٹی کا کور ٹیم کا پارٹ تھے. وہ کور کمانڈر 2010 اپریل 2010 سے اکتوبر 2010 تک کور کمانڈر گجرانوالا رہے. اس کے بعد وہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک ڈویژن جو ہوتی ہے اس کے وہ سربراہ رہے. اور جو پروجیکٹ عمران خان تھا, جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا. اور جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا جانا تھا, اس فقیر نے آپ کو وہ پوری کہانی سنائی تھی. وہ ISI کا میس تھا جہاں پر یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا, اور ISI کے جتنے بڑے سرکردہ اہم ترین لوگوں کی کو جو ڈیوٹیاں دی گئی تھیں, جو فرائض ان کو سونپے گئے تھے, جو پلان بنا تھا, وہ وہاں پر ڈسکس ہوا تھا, لانچنگ ہوئی تھی. وہاں پر ایک بریگیڈیئر, ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو انڈکٹڈ تھے ISI کے اندر, انہوں نے اپنے ایک کولیگ کے, اپنے ایک بیچ میٹ کے بیٹے جو اس وقت کرنل تھے غالباً, ان کے ذریعے سوال ایک کروایا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی صاحب جس طرح کر کے انہوں نے اس ینگ افیسر کو نشانہ بنایا, یا ان کو ظاہر ہے کہ جونیئر افسر آرمی چیف اور DG ISI کے سامنے یہ والی بات کرے کہ یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کہ آپ ایک سیلیبریٹی کو, آپ سیاستدان, ایک لیڈر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, اور سیلیبریٹی کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے, لیڈر کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ ذرا سوچ لیں. یہ والی بات اس نے کی, اور پھر اس کا جو حشر ہونا تھا ہوا, کرنل ریٹائرڈ ہوا وہ اپنے عہدے سے. تو یہ جنرل جمیل حیدر جو ہیں یہ اس پروجیکٹ کا کے بانیان میں شامل ہیں. ان کی اتنی ایسوسیشن تھی پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ کہ ان کی جو بیگم ہے روبینہ جمیل, وہ MNA ہوئی, رکن اسمبلی ہوئیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہوئیں. اسی طرح ایک جنرل صاحب تھے, ان کی اہلیہ تھی, ان کا نام تھا شبنم, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. میں نے جب یہ والا ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو میں نے آپ کے حضور یہ پیش کیا تھا سارے کا سارا واقعہ. پھر یہ شبنم جو بی ہیں, یا یہ GHQ حملہ میں ملوث تھی, اور جو یہ روبینہ بی ہیں یہ لاہور سے گرفتار ہوئی تھیں, اور یہ گرفتاری ڈلوانے آئی تھیں, اور پھر ان کو بٹھا لیا گیا تھا CCPO لاہور کے آفس میں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حساس ادارے بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ جنرل جہانگیر ہیں ایک, ان کی بیگم بھی, یہ 3 اسٹار جنرل ہیں, وہ بھی GHQ حملہ کیس میں ملوث تھی. اسی طرح جنرل یوسف ہوا کرتے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں, وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے, یا اس طرح کی 4 ستارہ جنرل تھے, 4 اسٹار جنرل تھے. ان کے داماد ہیں محبوب, ان کا نام ہے, وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. پھر جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب کی پوتی نواسی ختیجہ شاہ, وہ بھی گرفتار ہوئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 9 مئی کے یہی ملزمان تھے؟ انہی کا بڑا جرم تھا, جن کی ولدیت کا ہمیں معلوم نہیں, جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے تعلق نہیں رکھتے, جن کے نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. آگے نہ کوئی پیچھے کا مطلب یہ ہے نہ کوئی جرنیل رشتہ دار, نہ کوئی جج چاچا ماما, نہ کسی سیاستدان کے بچے, کسی سابق وزیر اعظم کے بچے, کسی پارٹی کے سربراہ کے بچے, نہ کسی بیوروکریٹ کے بچے, نہ کسی بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کے کوئی عزیز و اقارب. کیا ان کا جرم یہ تھا؟ محض سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ افراد, اچھا جی بڑا آسان جواب ہے کہ جی کہ یہ آئیڈینٹیفائیڈ ہوئے, یہ وہاں پر حملہ کر رہے تھے, توڑ پھوڑ کر رہے تھے, کوئی ٹریس پاس کیا تھا, تو لہٰذا یہ پکڑے گئے اور یہ فوجی تحویل میں لے لیے گئے. اوکے, لیکن یہ جو پکڑے گئے تھے ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں گیا؟ یہ روبینہ جمیل کا کیوں نہیں گیا؟ ختیجہ شاہ کا کیوں نہیں گیا؟ وہ محبوب کا کیوں نہیں گیا جو جنرل یوسف صاحب کا داماد ہے؟ شبنم بی بی کا کیوں نہیں گیا؟ جنرل جہانگیر کی بیوی کا کیوں نہیں گیا؟
کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی جواب یہ ہے کہ جی کہ بس ان کا مقدمہ نہیں گیا, چھوڑ دیے گئے. ختیجہ شاہ میرا خیال سب سے لیٹ جو ہے ان کی ضمانت ہوئی تھی, اور وہ بھی جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب اڑے ہوئے تھے میری اطلاع کے مطابق, اور پھر وہ ان کو منانے والوں نے ان کو منایا. جس طرح آئیڈیا کانفرنس تھی نا کراچی میں, 3-4 جرنیل جو تھے وہ راستہ روک کے کھڑے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کا, تب بھی اسی طرح ہی کچھ لوگ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ خبریں آپ کو فقیر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے کہ جی کبھی کوئی سابق چیف آف آرمی سٹاف گیا, کبھی کوئی گیا کہ جی کہ یہ فوج کے تشخص کا معاملہ ہے, فوج کے آپ تو فوجی افسروں کے جو خاندان ہیں آپ تو ان کی عدید لحاظ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. اچھا جی توبہ طائب کر لیا ہوگا, تو توبہ طائب تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کیا ہو. یہ فوجی عدالتوں سے پہلے گجرانوالہ کی عدالت, انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی لوگوں کو 5-5 7-7 سال سزا ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ابھی تک پچھتا رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھی معافی مانگ رہے ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں چھوڑ دیے گئے؟ ختیجہ شاہ, میں نے نام آپ کو بتا دیے, جنرل جہانگیر کی بیوی, جنرل جمیل حیدر کی بیوی, اس لیے کہ یہ پاکستان کی فوج کا کبھی نہ کبھی حصہ رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کی فوج اپنے جو فوجی افسران ہیں ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتی ہے. بالکل اسی طرح جب جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی گئی تھی تو جنرل آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ فوج ایک فیملی ہے, وی آر اے فیملی. اور اگلے دن فیصلہ آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل آصف غفور دونوں یعنی بڑے جس کو کہتے ہیں بندوبست کے ساتھ التزاماً گئے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو مدر یونٹ تھی, پیرنٹ یونٹ جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ گئے تھے. پھر اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی تھی, فوٹیج بھی جاری کی گئی تھی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سوال بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گا. تو اس فرق کا جواب, یہ فرق کیوں ہے, یہ پاکستان کی فوج کی ساکھ کے اوپر سوال آ کھڑا ہوا ہے کہ جرنیلوں کے بچے, ان کے نواسے, ان کے نواسیاں, ان کے داماد, ان کے عزیز و اقارب, یہ تو جو جنرل یوسف صاحب کا بھانجا داماد یہ 15ویں دن واپس آ گیا تھا میری اطلاع کے مطابق. ختیجہ شاہ کوئی رہی تھی کئی چند مہینے, اور اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بنائی ہوئی کمیٹی جو تھی وہ جیل ریفارمز والی, اس میں بھی وہ شامل تھیں, بیٹھی ہوئی تھیں. جیل کے واقعات وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح جیل کے اندر ہوتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میں مناسب الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے, یا اس کو کہیں گے کہ امتیاز تفریق, کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو 100 خون معاف ہے, بس ان کو اتنی سزا بہت ہے کہ ختیجہ شاہ 4 دن, یہ روبینہ کیا نام ہے, روبینہ خالد صاحبہ, یہ جنرل جہانگیر کی بیوی, یہ ذرا بس حوالات کی بھی سیر کرائے, چند دن ذرا حوالات کی وہ کیا کہتے ہیں دار روٹی کھا لی جیل کی, تو بس چلے ٹھیک ہے, اتنا ان کے لیے سبق کافی, اور باقی غریبوں کے بچوں کے لیے 10-10 سال سزا. یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا پڑے گا بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی جسارت کر رہا ہوں اس دور میں. یہ والی بات کرنا میرے جیسے غریب اور کمزور آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہے بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, میں کوئی دلیر آدمی نہیں, لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ہم ہی نے کرنی ہے, یہ توجہ ہم ہی نے دلانی ہے کہ جنرل صاحب یہ آپ کی ساکھ کا مسئلہ ہے, فوج کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ فوج اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی, ان کو بس چھوڑے گی نہیں باقیوں کو. تو ختیجہ شاہ لوگوں کو اپنے انسٹاگرام کے اوپر یا اپنے سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ کے اوپر, میری اطلاع کے مطابق انسٹاگرام والا ان کا اکاؤنٹ تھا یا فیس بک کا تھا, جو بھی تھا فرق نہیں پڑتا کون سا اکاؤنٹ تھا, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ لائیو تھی, کہہ رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو کیا یہ جنرل آصف نواز جنجوا صاحب کی نواسی ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ جنرل جمیل حیدر صاحب کی اہلیہ کو 7 خون معاف ہیں اس لیے کہ ان کے میاں جو ہیں وہ کور کمانڈر رہے ہیں گجرانوالہ کے, اور یہ باقیوں کا قصور یہ ہے کہ یہ عام پاکستانی ہے. اس طرح نہ کرے,
اس پر ذرا غور کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بے اثر ہو جاتی. لوگ باتیں کریں گے. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. قانون کی برکت اور تاثیر اسی وقت قائم رہتی ہے, اس کا افیکٹ وہ اسی صورت میں مؤثر اور افیکٹو رہتا ہے جب بلا تفریق بلا امتیاز وہ سب کے اوپر لاگو ہو. اب آپ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. میں نے سنا, میں نے کوشش کی تھی ایک صاحب سے بات کرنے کی, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ دیکھیں وہ عورتیں ہیں, کچھ عورتوں کا جو باقی بھی عورتیں ہیں یار, کیا نام ہے اس کا, یاسمین راشد بھی عورت ہے, اور بھی بڑی عورتیں پکڑی ہوں گی آپ نے. تو یہ جو ہے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت ڈرتے ڈرتے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج کا وہ اقدام کہ جی کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں دی جا سکتی, تو پھر ان کو معافی کیسے مل گئی؟ جواب بڑا سادہ سا سمجھ میں آ رہا ہے, یا تو پھر کوئی جواب دے دے. آئی ایس پی آر صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کر دیں, ایک کہہ دیں کہ یار کہ ان کی طرف نہیں آپ نے دیکھنا, ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے, اور یہ لاجکس ہے معاف کرنے کی. ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے میں. تو بہرحال یہ والی بات ہو گئی. باقی جو ہے عمران خان صاحب نے یہ آج اڈیالہ جیل میں کیس تھا, اور اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے سماعت کے بعد جو تھے وہ صحافیوں سے اور ادھر ادھر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے حساب لگایا. ان کو پتہ چل گیا کہ جی کہ وہ فوجی عدالتوں نے فیصلے سنانے شروع کر دیے ہیں. تو خان صاحب مایوس ہو گئے, اور خان صاحب نے کہا کہ جی کہ بس سول نافرمانی کی تحریک شروع, اور کل سے ترسیلات جو زر مبادلہ, یہ جو پیسے بھجواتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو, یا آپ کے رشتہ دار آپ کو پیسے بھیجتے ہیں پاکستان سے باہر سے, وہ بینکوں کے ذریعے بھیجنے بند کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا آرڈر آ گیا ہے. میری تو کانپ کے جو ٹانگیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کام پہ ٹانگ رہی ہیں میری تو, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن وہ پاکستان کی جو اہم ترین لوگ ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ والی بات بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مسئلہ ڈسکس ہوا, اور وہاں پر ایک بہت طاقتور شخصیت نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو ماتحت افسران تھے وہ جو بات کر رہے تھے, اور یہ چلے میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں پہ یہ والی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا یار اس کو کرنے دیں, آپ پریشان نہ ہوں, اس کو کرنے دیں عمران خان صاحب. یہ بھی سانپ نکال کے دیکھ لیں کہ یہ سول نافرمانی کر کے کتنا آگے جاتے ہیں. سول نافرمانی عمران خان صاحب کا آخری جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ والا فیصلہ ہوگا جس کے بعد ان کے خلاف ریاست شدید ترین سے بھی شدید ترین کوئی اقدام کرنے کے لیے اس کے پاس ایک مورل اتھارٹی آ جائے گی. میں ساری گفتگو کو لائٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو مجھ تک چیزیں پہنچی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. تو باقی عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی شخص نے یہ پاکستان کی دو بڑی اہم شخصیات کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے کہا کہ جی کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو کیس بھی رہیں, سارا کچھ رہے, چلتا رہے جو چل رہا ہے, تو اگر آپ ان کو اڈیالہ سے بنی گالہ بھجوا دیں, بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیں, تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ کوئی قومی سلامتی کے خلاف کوئی کام کریں گے, نہ کوئی سول نافرمانی کی بات کریں گے, نہ وہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ مار دو, بچھاڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. بہت اچھے بچے بن کے وہ بنی گالہ میں صبر کے ساتھ جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کریں گے, اور پھر جو ہوگا وہ قبول ہوگا. اب یہ بڑا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریلیف ملنے کی ابتدا ہوتی ہے وہ اسی طرح کے معاملات میں ہوتی ہے, اور اتنا صحیح ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, نواز شریف صاحب جب جدہ گئے ہوئے تھے تو وہ 10 سالہ معاہدہ جو تھا اس میں انہوں نے جدہ میں ہی رہنا تھا, سعودی عرب میں ہی رہنا تھا. لیکن حسن نواز صاحب کی بیماری کا جواز بنایا گیا, اور سعودی حکومت نے بات کی ادھر پاکستان کے ساتھ, اور بریگیڈیئر نیاز مرحوم جو ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف ان کی بڑی حیا کرتے تھے, تو انہوں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ نواز شریف کو لندن جانے دیں. پہلے شہباز شریف صاحب گئے تھے, اس کے بعد نواز شریف صاحب گئے تھے.
تو ریلیف تو اتنا ہی تھا نا کہ آپ سعودی عرب سے لندن چلے گئے، پھر اس کے بعد جو کام لگا پھر لگا وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، پھر وہ الٹیمیٹلی پاکستان آئے اور پرویز مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے آئے. تو ریلیف اسی طرح سے ہی ملتے ہیں، ریلیف ملنے کا عمل اتنا ہی ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو باقی پھر کیس بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر عمران خان صاحب بنی گلا چلے جاتے ہیں اور اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سیاست کو چلنے دیتے ہیں اور اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اچھا وقت آ جاتا ہوتا ہے. یہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن انکار کر دیا گیا اور اسی شخصیت نے کیا جس نے اپنے ماتحت افسروں کو کہا کہ کرنے دیں ان کو یہ سپ جو انہوں نے نکالنا ہے سول نافرمانی والا. سول نافرمانی والا لفظ میری زبان پہ آ کے پتہ نہیں کیوں رک جاتا ہے، میں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ یہ کون سی تحریک ہے، سول نافرمانی کی تحریک. تو یہ بہت بھاری پتھر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم عمران خان صاحب نے اس کی ابتدا آج اعلان کر دیا ہے. اس جرم میں ان کے شریک کار جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے اور پکڑے بھی نہیں جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ جرم کرنے کے بعد بچیں گے نہیں. یہ آپ بات لکھ لیجئے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.